ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی 2 آیات کو سمجھیں گے، آیت نمبر 92 اور 93۔ ان 2 آیات میں قتل خطا اور قتل عمد کے بارے میں اسلامی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی کہ جو کفار و منافقین تمہارے ساتھ صلح کی حالت میں نہیں رہتے تو فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، پکڑو ان کو اور قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ۔ اب اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر سمجھ کر قتل کر دے جبکہ وہ ہو مسلمان، تو دین اسلام ایسے شخص کے لیے کون سی سزا مقرر کرتا ہے؟ تو ان 2 آیات 92 اور 93 میں اسی بارے میں ہدایات جاری کی گئی، یا سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ قاتل و مقتول دونوں ہی مسلمان ہیں۔ اب قتل کرنے والا یا تو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کو قتل عمد کہا جائے گا، یا قتل تو کافر کو کرنا چاہتا تھا لیکن نشانہ چوک گیا اور تیر یا گولی مسلمان کو جا لگی، اس قتل کو قتل خطا کہتے ہیں۔ تو ان 2 آیات میں قتل عمد اور قتل خطا کے بارے میں سزا مقرر فرمائی گئی۔ تو دیکھیے آیت کو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، یعنی غلطی اور خطا سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ آیت کے اس حصے سے واضح ہو گیا کہ کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر خطا اور غلطی سے قتل ہو جائے، جیسے جنگ احد میں ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ بوقت جنگ گھمسان کی جگہ پر آ گئے، مسلمانوں نے ان کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا، تو یہ معاملہ ہوا۔ یا ہماری روزمرہ زندگی میں بھی کوئی خطا اور غلطی سے قتل ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اتفاقی طور پر گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا، اب کوئی ڈرائیور اس کو مارنا تو نہیں چاہتا تھا، یا آپ نے شکار کے لیے کسی جانور یا پرندے کو نشانہ لگایا لیکن نشانہ چوک کر کسی شخص کو لگا اور وہ قتل ہو گیا، یہ سب قتل خطا ہیں، غلطی سے قتل ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی سزا ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیا ہے؟ تو آگے فرمایا، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے تو ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرے، تو یہ کفارہ ہو گیا۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، اور دیت یعنی خون بہا بھی ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں، یعنی اگر مقتول کے گھر والے معاف کر دیں تو دیت معاف ہو جائے گی، ورنہ دیت ادا کرنا ہوگی جو مقتول کے ورثاء میں وراثت کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی، جیسے کسی میت کا ترکہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر مقتول کا کوئی وارث نہیں ہے تو دیت کی تمام رقم اسلامی بیت المال میں جمع کروا دی جائے گی۔ تو قتل خطا کے قانون کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس جرم کا کفارہ مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اس کی سزا مقتولین کے ورثاء کو دیت ادا کرنا ہے۔ غلام آزاد کرنا اللہ کا حق ہے اور دیت ورثاء کا حق ہے۔ آگے دیکھیے، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم سے ہے جو تمہارے دشمن ہے اور وہ مقتول خود مسلمان تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، دیت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر مقتول جس کو غلطی سے قتل کر دیا گیا وہ تو مسلمان تھا اور اس مقتول کا قبیلہ اور خاندان وہ تھے کافر،
پھر ان ورثاء کو دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ کافر ہیں. جس طرح وراثت کافر رشتہ داروں کو نہیں دی جاتی اسی طرح دیت بھی نہیں دی جائے گی. آگے ایک اور صورت دیکھیے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یعنی مقتول بھی کافر ہے اور اس کے قبیلے اور خاندان والے بھی کافر ہیں، لیکن تمہارا اس خاندان اور قبیلے والوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، تو ان کا کوئی شخص غلطی سے قتل ہو جائے تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر اس کے گھر والوں کو دیت بھی دینا ہوگی اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ مقتول بھی کافر اور اس کا خاندان بھی کافر، تو کافر کافر کا وارث بن سکتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اگر کسی کو غلام میسر نہ ہو، یہ کہا گیا نا کہ غلام آزاد کرو، اگر کسی کو غلام میسر نہ ہو، جیسے آج کل غلام میسر نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جس کو غلام میسر نہ ہو یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا گیا، یعنی غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو، غلام میسر نہ ہو تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یہ اللہ نے توبہ قبول کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. یعنی اگر کسی کی عقل میں نہیں آ رہے ہیں یہ قوانین تو اس کی عقل کی کمزوری ہے، ورنہ اس اللہ کے قوانین و احکام تو علم و حکمت پر مبنی ہیں. اب اگلی آیت میں قتل عمد کے قانون کو بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے ذرا اس آیت کو. اب وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، اسی میں ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب عظیم. ذرا غور تو کیجئے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے ذریعے غصے کا اظہار کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل عمد اللہ کے نزدیک کتنا بھیانک جرم ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں قتل عمد کے واقعات روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں. بہرحال یہاں قتل عمد کی دنیاوی سزا بیان نہیں کی گئی، بس اخروی سزا بیان کر کے اللہ رب العزت نے بات کو بند کر دیا. اس کی دنیاوی سزا کیا ہے؟ اس کو ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 آیات قصاص میں بیان کر چکے ہیں. اس کا خلاصہ میں یہاں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. سنیے خلاصہ. قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا، یعنی بدلہ لیا جائے گا. اور یہ قصاص بدلہ مقتولین کے ورثاء خود نہیں لیں گے، عدالتوں کے ذریعے لیا جائے گا. اگر عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو صبر کیا جائے گا. مقتولین کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ قصاص معاف کر کے دیت کی رقم وصول کر لیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا حق صرف مقتولین کے ورثاء کو ہے، ان کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ قاتل کو معاف کر دے. لیکن ہمارے ملک میں صدر مملکت کو سزائے موت معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے. بہرحال ان 2 آیات 92 اور 93 کے ضمن میں قتل خطا اور قتل عمد کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. اللہ تعالیٰ اسلامی عدالتوں کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.